السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 19، پارٹ 3۔ ایک نیا سورج اگا تھا۔ یہ محض روشنی کا ایک دائرہ نہیں تھا جو مشرق سے طلوع ہوا تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک وعدہ۔ گزشتہ شام کی گہری اداس خاموشی پر ایک سنہری مہر۔ ہسپتال کے پرتیش سویٹ کی کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی کرنوں نے کمرے کی مصنوعی ٹھنڈک میں زندگی کی حرارت کھول دی تھی۔ پالش شدہ فرش پر تیرتے عکس اب بے جان نہیں لگ رہے تھے، ان میں ایک امید کی چمک تھی۔ کل تک جو کمرہ ایک مقبرے کی طرح سرد اور بے رنگ تھا، آج رنگوں کے ایک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ مینار کے ملازمین تھے، وہ لوگ جنہیں فلک نام سے بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ عقیدت اور محبت کے ڈھیروں گلدستے لے کر آئے تھے۔ کمرہ گلاب، چمیلی اور موتیوں کی ملی جلی خوشبوؤں کی ایک فوج کے حصار میں تھا، جو فضا میں پھیلی مایوسی کو شکست دے رہی تھیں، اور ان پھولوں کے درمیان بستر پر سہارا لیے بیٹھی فلک مسکرا رہی تھی۔ یہ کسی کیمرے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے کھینچی گئی مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں کوئی نقلی پن، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک ہلکی سی ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی جو روح کے چھیتروں پر اگنے والے پہلے پھول کی طرح تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی درد کی پرچھائیاں تھیں، مگر ان پر ایک نئی صبح کا نور غالب ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، تب روحی صفدر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر کے کافی بال اتر چکے تھے اور چہرے پر بیماری کی زردی تھی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی دانائی اور زندگی سے لڑنے کی چمک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فلک کو ایک کاغذ کا بنا ہوا ستارہ دیا۔ وہ اس کے لیے مکڑی نہیں لا سکتی تھی، وہ فلک کے لیے ستارہ لائی تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس کی آواز کمزور تھی، مگر اس میں ایک حوصلہ تھا۔ میری ماما کہتی ہیں، جب ہمت ٹوٹنے لگے تو ستاروں کو دیکھنا چاہیے، وہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ فلک نے وہ ستارہ اپنے زخمی ہاتھ میں تھام لیا۔ اس ایک لمحے میں دو مختلف عمر کی دو مختلف جنگیں لڑتی روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ فلک کو احساس ہوا کہ مضبوطی کا مطلب چیخنا یا لڑنا ہی نہیں ہوتا، مضبوطی کا مطلب اس بچی کی طرح مسکرا کر اپنی جنگ جاری رکھنا بھی ہے۔ اس نے ایک نظر دروازے کے پاس کھڑی فجر پر ڈالی، جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کل رات سے وہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ فجر جیسی نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ فجر ایک ایسی چٹان تھی جو طوفانوں کو چیر دیتی تھی، مگر وہ پانی کی طرح تھی، نرم، خاموش، اپنی راہ بنانے والی۔ اسے اپنی نزاکت کو اپنی طاقت بنانا تھا، اسے کھونا نہیں تھا۔ یہ احساس ایک سکون بن کر اس کے وجود میں اتر گیا۔ شام تک لوگ آتے جاتے رہے۔ ڈاکٹرز اس کی ذہنی اور جسمانی حالت میں اتنی تیزی سے آتی ہوئی بہتری پر حیران تھے۔ دن یوں ہی گزرتا گیا۔ ولی فجر کی جگہ مینار گیا تھا۔ فلک کے گھر والے آئے اور مل کر چلے گئے۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر حیران تھے، کبھی فجر کو تو کبھی اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی۔ فجر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر کھڑکی کے پاس لے آئی تھی تاکہ وہ باہر کا نظارہ دیکھ سکے۔ اب سویٹ کا دروازہ کھلا، رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی، بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ آنکھیں سیاہ چشمے کے پیچھے چھپی تھیں۔ اس کے پیچھے ولی اور ان کے پیچھے عروضہ اور مراد بھی تھے۔ کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی۔ سویٹ کی صفائی کرتے ملازم بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ ولی اور فجر کی نگاہیں ملی۔ ولی نے دونوں آبرو اٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ وہ کیسی تھی۔ ہیزل آنکھوں نے خاموشی سے کئی جواب دے دیے۔ وہ پرسکون ہو گیا۔ سچ تو یہ تھا، ان کتھئی اور ہیزل آنکھوں کو بات کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ رئیس سیدھا میز کے پاس آیا۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس ایک فائل میز پر رکھ دی۔ یہ تم لوگوں کے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ ہے۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ رئیس گروپ اسے بغیر کسی منافع کے اسپانسر کرے گا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی دھیمی گنگناہٹ کے سوا مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے رشتے پر رکھا گیا مرہم تھا۔ یہ ایک گھر کی بنیاد کا دوسرا پتھر تھا۔ فلک نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے سامنے میز پر رکھے کانٹریکٹ کو دیکھا۔ اس کے پیچھے فجر نے آگے بڑھ کر ویل چیئر کی پشت کو تھاما۔ رئیس کی نظریں اٹھیں۔ وہ بالوں کو ایک جانب گرائے دوپٹہ شانوں پر پھیلائی کھڑی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس چمک رہے تھے، جبکہ شفاف گردن بالکل خالی تھی۔ یہ نظر ایک لمحے کے لیے اٹھی تھی اور رئیس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معروم ہو گئی۔ حلق خشک ہو گیا۔ وہ فوراً رخ موڑ گیا۔ یہ چشمہ اسی لیے لگا رکھا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے دھت ہونے کو باقیوں سے چھپا سکے۔ فجر کے ساتھ ولی ایک خاموش محافظ کی طرح آ کھڑا ہوا۔
رئیس دیکھ ہی نہیں پایا کہ اس کے آنے پر فجر کے رخسار لال ہو گئے تھے۔ وہ اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ دوسری جانب عروضہ، مراد اور رئیس تھے۔ یہ ایک منظر نہیں تھا، یہ ایک گھر کی تعمیر کا لمحہ تھا، جس کی بنیاد فلک کے عزم نے رکھی تھی، جس کی دیوار فجر کی مضبوطی نے اٹھائی تھی، جسے ولی کی حفاظت نے سہارا دیا تھا، اور آج رئیس کے اس ایک فیصلے نے اس پر چھت ڈال کر اسے مکمل کر دیا تھا۔ ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ فلک نے نظریں اٹھا کر رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش تفہیم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں، یہ کفارہ تھا، یہ ان تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش ہے جنہوں نے روحوں کو چیتھڑوں میں بدل دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ چیتھڑوں میں لپٹی روحوں کو ڈھانپنے کا وقت آ گیا تھا، اور اس بار لباس ریشم کا نہیں، عزم اور خودداری کا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی بلند ترین منزل پر کھڑا تھا، جہاں سے شہر کی روشنیاں اس کے قدموں میں بکھری ہوئی تھیں۔ مراد اس کے پہلو میں تھا، اس کے چہرے پر گہری تشویش نمایاں تھی۔ رئیس نے آج اعلان کیا تھا کہ وہ فجر اور فلک کے پروجیکٹ کو اسپانسر کرے گا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مراد کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ نہ صرف اعلان کیا تھا، بلکہ رئیس گروپ کی سبھی سائٹس پر یہ خبر پھیل چکی تھی۔ لوگ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ تم یہ واقعی اسپانسر کر رہی ہو؟ مراد کی آواز میں خوف تھی۔ مجھے یہ پروجیکٹ شروع سے ہی نہیں پسند۔ میں اس لیے خاموش تھا کہ تم کچھ اور سوچ رہے ہوں گے۔ جب تم نے منع کیا تو مجھے بہت اچھا لگا، مگر اب یہ کیا ہے؟ رئیس نے ایک لمبی سانس لی۔ شہر کی روشنیاں اس کی بے چین آنکھوں میں جھلملا رہی تھیں۔ ہاں، میں یہ اسپانسر کر رہا ہوں۔ تم بھول رہے ہو کہ تم رئیس اورنگزیب ہو۔ لوگ اس بچگانہ پروجیکٹ پر ہنسیں گے۔ مراد کا لہجہ اب براہ راست تھا۔ وہ رئیس کو اس کی حقیقی راستے سے بھٹکتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رئیس یا تو فجر کو اپنا لے یا اسے بھول جائے۔ یہ درمیان کی کیفیت اسے برداشت نہیں تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں رئیس اورنگزیب ہوں، پر اس نے خشک گلا تر کیا۔ اس کی نگاہیں کہیں دور ان بکھری ہوئی روشنیوں میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ آج کل میں بھولنے لگا ہوں مراد، آج کل میں بھولنے لگا ہوں کہ میں رئیس اورنگزیب ہوں۔ آج کل میں بھولنے لگا ہوں کہ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے۔ وہ فجر مراج ہے، مینار مراج کی بہن۔ مراد نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ آج کل میں یہ بھولنے لگا ہوں کہ اس کا مینار سے کوئی رشتہ بھی ہے۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ وہ دشمن ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چارگی تھی، جیسے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ مجھے اسے مارنا ہے۔ وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے۔ کئی سال میں نے صرف اسی لیے اس کا انتظار کیا تھا۔ میں بھولنے لگا ہوں مراد کہ 3 سال پہلے میں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا۔ مجھے اس سے سب کچھ چھیننا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ریلنگ پر جما لیا، آنکھیں سفید پڑنے لگیں۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ اس کی شکل مینار سے ملتی ہے۔ میں بھولنے لگا ہوں کہ مجھے اس شہری کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ آج کل میں سب بھولنے لگا ہوں مراد۔ میں یہ اذیت اور تکلیفیں بھی بھولنے لگا ہوں۔ میں اپنی چیخیں بھولنے لگا ہوں۔ میں اپنے وجود کی بے حرمت بھولنے لگا ہوں۔ میں سب بھولنے لگا ہوں۔ بس یاد رہی ہے تو وہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس تکلیف دہ یاد سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن فجر جھم سے تصور کے پردے پر لہرائی۔ اس کی ہیزل آنکھیں جو میرے اندر تک دیکھ لیتی ہیں، اس کا سفید لباس جو اس شام مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کی وہ سادی سی مسکراہٹ، اور اس کی آواز جو مجھے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ وہ پلٹا اور مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو مراد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کاش میں اسے دشمن سمجھ پاتا، کاش میں اس سے نفرت کر پاتا، لیکن جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کھویا ہے، اور مجھے اس سے کیا بدلہ لینا ہے۔ سب کچھ دھندلا جاتا ہے مراد، صرف وہ رہ جاتی ہے، ایک روشن نقطے کی تہ جو میرے تاریک وجود کو منور کر دیتی ہے۔ مراد نے ایک گہری سانس لی۔ تو تم ہار مان لو رئیس۔ میں اس جنگ میں ہار نہیں ماننا چاہتا، لیکن اس کے سامنے میرے سارے ہتھیار بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرا دماغ اسے دشمن مانتا ہے، لیکن میرا دل میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں دل کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا مراد۔ اس کی نظریں پھر شہر کی روشنیوں پر جم گئیں۔ ہم جیسوں کا دل اور دنیا نے بہت نقصان کیا ہے۔ مراد کے سارے الزام دم توڑ گئے۔ سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ میں اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ خطرناک ہے، میں جانتا ہوں یہ مجھے برباد کر سکتا ہے، لیکن میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ تم ہمیشہ سے اپنی مرضی کے مالک رہے ہو۔ اگر تمہارا دل تمہیں اس طرف کھینچ رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ غلط ہے مراد۔ اس کی آواز میں ایک کڑواہٹ تھی۔
بہت غلط ہے، میں اس کے خاندان کا دشمن ہوں، میرا اور اس کا کوئی مستقبل نہیں، یہ صرف ایک اذیت ہے، ایک ایسی اذیت جس سے میں خود کو نکال نہیں پا رہا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں اب بھی دور خلا میں گھور رہی تھیں۔ مراد نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، اور اس جنگ میں اس کا سب سے بڑا حریف کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ فلک بوس عمارت کی چمک دمک اور رئیس کے دفتر کی نفیس خاموشی سے بہت دور شہر کے صنعتی علاقے میں ایک متروک گودام کی دیواریں ایک اذیت ناک داستان سن رہی تھیں۔ یہاں ہوا میں نمی، زنگ اور خون کی ملی جلی بو رچی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتا ایک واحد بے رحم بلب نیچے کے منظر پر تیز زرد روشنی ڈال رہا تھا، جس سے ہر سایہ مزید گہرا اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی کے عین نیچے رجب رضا گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا۔ 4 گھنٹے کی مہلت میں تو نہیں، البتہ وہ اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے باہر نکل آیا تھا، مگر یہ سلامتی اسے اپنی آزادی اور جان کی قیمت پر ملی تھی۔ اس کا وجود زخموں سے چور تھا، پھٹا ہوا ہونٹ، سوجی ہوئی آنکھ اور جسم پر لاتوں اور گھوسوں کی ان گنت نشانات وہ ایک زندہ لاش کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے اطراف 2 ہٹے کٹے بے تاثر چہروں والے گارڈز کھڑے تھے۔ ان کی سانسیں بھاری تھیں اور ان کی مٹھیاں رجب کے خون سے تر تھیں۔ وہ حکم کے منتظر تھے اور حکم دینے والا ان سے چند فٹ کے فاصلے پر چمڑے کی ایک پرانی کرسی پر بیٹھا تھا۔ رئیس اورنگزیب۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جما رکھی تھی اور اس کے ہاتھ آپس میں جڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ رحم، صرف ایک برفانی سرد مہری تھی، جیسے وہ کسی کیڑے کو اپنی جوتی تلے مسلنے سے پہلے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ گارڈز نے ایک اور زوردار ٹھوکر رجب کی پسلیوں میں رسید کی۔ اس کے منہ سے کرہا نکلی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ایک خونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا رئیس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ یہ ٹوٹی ہوئی تکلیف میں ڈوبی ہوئی ہنسی تھی جو گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک بھیانک کہکہے میں بدل گئی۔ تم جو مرضی کر لو رئیس اورنگزیب، وہ تھوک اور خون کے گھونٹ کو حلق میں اتارتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز اذیت سے چور تھی، مگر لہجے میں ایک ناقابل یقین ڈھیٹائی تھی۔ تمہاری سلطنت تباہ ہونے کا وقت آ چکا ہے، موسیٰ آئے گا اور تمہاری بنیادیں ہلا دے گا۔ اس کی ہنسی اور الفاظ پر گارڈز ایک بار پھر اس کی طرف بڑھے، مگر رئیس نے صرف اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ گودام میں ایک دم موت جیسا سناٹا چھا گیا، صرف چھت سے پانی کے ایک قطرے کے ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے قدموں کی آہٹ اس سناٹے میں کسی منجھے ہوئے شکاری کی چال جیسی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا رجب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا سایہ رجب کے ٹوٹے ہوئے وجود پر پوری طرح چھا گیا تھا۔ ہمت یا حماقت؟ رئیس کی آواز پرسکون مگر اتنی گہری تھی جیسے کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسے پیادے کہانیاں شروع تو کر سکتے ہیں مگر ان کا انجام بھی لکھ سکتے ہیں؟ اس نے جھک کر اپنی انگلیوں سے رجب کی تھوڑی کو پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ رجب کی آنکھوں میں درد کے ساتھ نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ رئیس کی آنکھوں میں صرف اپنی طاقت کا غرور تھا۔ میری سلطنت کی دیواروں میں نقب لگانے کی جرات کرنے سے پہلے تم بھول گئے کہ یہ رئیس اورنگزیب کی سلطنت ہے۔ اس کے لہجے کی برف رجب کی روح تک کو منجمد کر گئی۔ یہاں ہر سانس میری اجازت سے لی جاتی ہے اور ہر کہانی کا انجام میرے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اس نے رجب کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ تم نے میرے خاندان کی عورتوں تک پہنچنے کی حماقت کی، تم نے جنگ کے اس اصول کو توڑا جسے میں بھی نہیں توڑتا۔ اس کی آواز اب بھی سپاٹ تھی، مگر اس کے پیچھے چھپے آتش فشاں کو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو اس کے قہر کا نشانہ بننے والا تھا۔ اس لیے تمہاری موت آسان نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر کے قانون کی کتابوں میں ایک اور فائل کا اضافہ نہیں کروں گا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ ختم کر رہا ہو۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں رجب رضا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری اور غائب ہو گئی۔ میں تمہیں ایک عبارت بناؤں گا، ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر آنے والے 7 نسلیں بھی میری حدود میں قدم رکھنے سے پہلے کانپیں گی۔ تمہاری عزت کی داستان اس سلطنت کی بنیاد کا وہ پتھر بنیں گی جسے کوئی موسیٰ تو کیا، کوئی فرعون بھی نہیں ہلا سکے گا۔ وہ پلٹا جیسے رجب کا وجود اس کے لیے اب کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ اسے لے جاؤ، اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، اور اس کی چیخوں کو اتنا بلند کرو کہ شہر کے بہروں کو بھی سنائی دے۔ رجب کی آنکھوں میں پہلی بار خالص دہشت کی پرچھائیاں لہرائیں۔ وہ ایک آدمی سے نہیں، ایک بے رحم تقدیر سے ٹکرا گیا تھا،
اور اب اس کی کہانی کا انجام لکھا جا رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، تمہاری موت تمہارے گرد گھیرا تنگ کر چکی ہے رئیس اورنگزیب، وہ آ چکی ہے۔ وہ اسے لے جا چکے تھے۔ اس کی چیخ کی بازگشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ آخر یہ سبھی دشمن اسے کس کے آنے کا اندھیا دے رہے تھے؟ کمرہ پرسکون تھا۔ مشینوں کی مدھم آواز اور دور کہیں نرسنگ اسٹیشن سے آتی ہلکی کھسر پسر اس خاموشی کا پس منظر بنی ہوئی تھی۔ فلک نیم دراز حالت میں تھی۔ اس کے کاندھوں کے نیچے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ چہرے پر تھکن اب بھی چھپائی نہیں، مگر آنکھوں میں وہی خاموش بغاوت، وہی بے آواز چیخ اب روشنی میں بدلنے لگی تھی۔ اس کے آس پاس اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ نگین بیگم جو اب اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھامے بیٹھی تھیں، فخر جس کی نظریں نیچی تھیں، فاخرہ بھابھی، بشارت بھائی اور وجاہت عالمگیر جن کے کندھے ابھی تک جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے سب خوفزدہ تھے۔ سچ سننے کا لمحہ، اس بیٹی کی بات سننے کا لمحہ جس کی آواز ہمیشہ نذرانہ سمجھی گئی تھی۔ فلک، اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو بچی، آج ہم سب تمہیں سننے آئے ہیں۔ نگین بیگم نے آہستہ سے خاموشی کو توڑا۔ فخر نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہم سب تمہارے قصوروار ہیں فلک، ہم نے تمہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں سنا۔ ابا سائی کی آواز کپکپا رہی تھی۔ آج ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے تھے، اب ہٹے ہیں، تو بس یہ بتا کہ تیرا دل کیا چاہتا ہے۔ فلک نے سب کی طرف دیکھا، ایک ایک چہرہ جنہیں وہ ٹوٹنے کے بعد پہلی بار یوں مکمل دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ آواز کمزور تھی، لیکن اس کے ہر لفظ میں جیسے آنسوؤں کو چیرنے کی سکت تھی۔ میں آپ سب سے بغاوت نہیں کرنا چاہتی، نہ کبھی کی، نہ اب کروں گی۔ میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں بس کچھ وقت اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، بغیر خوف، بغیر دباؤ، بغیر اس بوجھ کی کہ میں کسی کی عزت کا بکسا ہوں جسے بس دبا کے رکھا جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے لفظوں کو تول رہی ہو۔ میرا دل لکھنے میں ہے، میں کہانیاں لکھنا چاہتی ہوں، وہ کہانیاں جو شاید کسی اور فلک کو بچا سکیں، کسی اور لڑکی کو سچ بولنے کا حوصلہ دے سکیں۔ میں خاموش رہ کر خود کو کھو چکی ہوں، اب میں اپنی آواز کو خود سننا چاہتی ہوں۔ فخر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فلک کی نظریں اب اپنی ماں پر تھیں، جن کے چہرے پر دکھ، ندامت اور محبت تینوں کی تحریر صاف دکھائی دے سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت صرف قربانی مانگتی ہے، یہ تو کسی کی مرضی چھیننے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جن پر اب بھی کچھ زخموں کے نشانات تھے۔ ٹوٹی انگلیاں ابھی تک جڑی نہیں تھیں۔ اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری اس راہ میں میرا ہاتھ تھامیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اگر نہیں تب بھی میں رکوں گی نہیں، میں لکھتی رہوں گی۔ میں اپنی سچائیاں، اپنی آواز کو نہیں دباؤں گی۔ میں شادی جیسے بندھن کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہوں۔ اس نے فی الوقت پر زور دیا۔ کمرے میں ایک اور خاموشی اتر گئی۔ اب بس کچھ وقت مجھے میری مرضی سے جینے دیں، اتنا وقت جس میں میں خود کو دوبارہ جوڑ سکوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب خود سے بھی تو محبت کرنی ہے نا۔ بشارت بھائی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ بھی اس آواز کی گونج کو سن رہا ہو جو فلک نے جنم دی تھی۔ نگین بیگم نے فلک کا ہاتھ چوم لیا، وہ رو رہی تھیں۔ تجھے وقت چاہیے میری تھی، تو بھی زندہ تینوں چاہیے پی، جے آپو گالے تے رب دا واسطہ، جے وقت منگیا ہے تے جان بھی دے سام، تو بس دوبارہ مرنا نہیں۔ ان کی سندھی زبان وہاں بیٹھا ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ فخر نے فلک کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں فلک، ہر حال میں۔ یہ ہم سب کا قرض تھا جو تم پر چڑھتا گیا، اب ہم سب مل کے ادا کریں گے۔ تم لکھو، جتنی کہانیاں چاہے لکھو، جو جی میں آئے کرو، پر بس اب اپنی آواز مت دبانا۔ بشارت بھائی نے اس کا سر تھپتھپایا، اور یوں وہ کمرہ جہاں کل تک فلک کی چیخیں گونجی تھیں، آج پہلی بار اس کی مرضی کی اجازت سے بھر گیا تھا۔ اس کی زبان پر جو لفظ آئے وہ اپنے مستقبل کے چراغ تھے، اور وہ لڑکی جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتی آئی تھی، آج پہلی بار صرف اپنے لیے جی رہی تھی۔ چند دن بیت چکے تھے۔ ہسپتال کی ٹھنڈی بے جان دیواروں سے نکل کر زندگی مینار کے وسیع و عریض اسٹوڈیو میں پوری آب و تاب سے روا دوا تھی۔
فلک اب روزانہ چند گھنٹوں کے لیے یہاں آتی تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھی وہ ایک خاموش مبصر کی طرح سب کچھ دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں اب صحت یابی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ پروجیکٹ رانیہ اب صرف کاغذ پر موجود ایک خیال نہیں تھا، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بنتا جا رہا تھا، جس کی روح فلک کا عزم اور جسم فجر کی ڈیزائن تھے۔ اسٹوڈیو کا وسیع ہال ایک تخلیقی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف سلائی مشین کی بے چین گنگناہٹ تھی، جہاں ٹیم فجر کے بنائے ہوئے پیچیدہ ڈیزائنوں کو حقیقت کا روپ دے رہی تھی۔ دوسری جانب کپڑوں کے تھان، قطرے، دھاگے اور موتی کینوس پر بکھرے رنگوں کی طرح پھیلے تھے۔ ٹیم کا ہر فرد ایک جنون کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک فیشن شو نہیں، یہ ایک ایسی داستان تھی جسے انہیں کپڑوں، روشنیوں اور موسیقی کی زبان میں بیان کرنا تھا۔ لیکن اس تخلیقی شور کے بیچوں بیچ ایک خلا تھا۔ چند کاسٹیومز مکمل ہو چکے تھے اور ماڈلز ریمپ پر ریہرسل کر رہی تھیں۔ ان کے جسم متناسب تھے، چال میں پیشہ ورانہ نفاست تھی، مگر ان کی آنکھیں اور تاثرات خالی تھے۔ وہ خوبصورت مجسموں کی طرح چل رہی تھیں، جنہیں صرف لباس کی نمائش کے لیے بنایا گیا ہو، مگر اس روح کی عزت کو بیان کرنے سے قاصر تھیں جو ان چیتروں میں قید تھی۔ فجر ٹیم کے درمیان کھڑی تھی، اس کے بازو سینے پر بندھے تھے اور ماتھے پر گہری شکنیں تھیں۔ نہیں، ایسے نہیں، اس کی آواز میں بے چینی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ تم لوگ صرف چل رہی ہو، مجھے چال نہیں، کہانی چاہیے۔ مجھے اس لڑکی کا درد محسوس کرنا ہے جس کی روح کو نوچا گیا ہو۔ اس کا ہر قدم ہچکچاہٹ بھرا، اس کی نظریں جھکی ہوئی، مگر ان میں ایک بغاوت کی چنگاری تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایک بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا لباس اذیت کی لہر ہے، مگر تمہارا چہرہ ایسا ہے جیسے تم مارکیٹ کے لیے نکلی ہو۔ ماڈلز ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ وہ پروفیشنل تھیں، انہیں کپڑے پہن کر چلنا آتا تھا، اداکاری کرنا نہیں۔ فجر نے بے بسی سے اپنی گردن مسلی اور ایک گہری سانس لی۔ وہ تھک چکی تھی، وہ ڈیزائنر تھی، ڈائریکٹر نہیں۔ وہ انہیں اپنا ویژن کیسے سمجھاتی؟ عین اسی لمحے ولی اس کے قریب آیا۔ وہ کچھ دیر سے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فجر کی تھکن پڑنے کے بعد ایک فیصلہ کن تاثر ابھرا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں جارج سے تم لوگوں کی ایک آن لائن میٹنگ کروا سکتا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر ہے، شاید وہ ٹیم کو وہ پہلو سمجھا سکے جو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ فجر نے فوری طور پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ اچھا خیال تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسٹوڈیو کے ایک کونے میں بڑی سی LCD اسکرین روشن ہوئی۔ تمام ماڈلز فجر اور کو ٹیم اسکرین کے سامنے جمع تھیں۔ اسکرین پر ایک سنجیدہ مگر ذہین چہرے والا شخص نمودار ہوا۔ وہ جارج تھا۔ اس کے پس منظر میں نظر آنے والے کمرے سے اس کی پیشہ ورانہ کامیابی آیت تھی۔ ایک اور اسکاٹش، وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے سب کو ہیلو کہا، ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں فجر پر مرکوز ہو گئیں۔ ولیم نے مجھے آپ کے پروجیکٹ کی روح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بہت متاثر کن ہے۔ اس کی آواز میں ایک پیشہ ورانہ گرم جوشی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک متاثر کن خیال کو اگر صحیح طریقے سے پیش نہ کیا جائے تو وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات شروع کی۔ اس کی آواز نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اچھا بولتا تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ فیشن شو نہیں ہے، یہ ایک خاموش تھیٹر ہے، ایک پرفارمنس آرٹ۔ آپ کی ماڈلز صرف ماڈلز نہیں، یہ اداکار ہیں۔ لباس ان کا مکالمہ ہے اور ریمپ ان کا اسٹیج۔ اس نے اسکرین پر چند تصاویر شیئر کی۔ یہ مختلف تھیٹر پرفارمنس کی تصاویر تھیں۔ روشنی، وہ بولا، روشنی صرف اسٹیج کو روشن کرنے کے لیے نہیں ہوگی، روشنی کرداروں کے جذبات کی عکاسی کرے گی۔ جب پہلی ماڈل اسٹیج پر آئے گی تو اس پر صرف ایک تیز، سرد سپاٹ لائٹ ہوگی، باقی ہر طرف اندھیرا۔ اس کا ہر قدم اس اندھیرے کو چیرتا ہوا محسوس ہونا چاہیے۔ جب کہانی آگے بڑھے گی اور روحی کا لباس آئے گا تو روشنی نرم اور گرم ہو جائے گی۔ آخر میں آخری لباس آئے گا تو پورا اسٹیج روشنیوں میں نہا جائے گا۔ اس نے اگلی سلائیڈ کھولی جس پر ایک خاکہ بنا تھا۔ اور یہ بڑی اسکرین، اسے خالی مت چھوڑیں۔ جب ماڈل چل رہی ہو تو اسکرین پر اس کے لباس کی تفصیلات دکھائیں، کپڑے کے ریشے، وہ کچھے دھاگے جو چیتروں کی علامت ہیں، ان کے ہاتھ کا لرزنا، اس کی آنکھ کا آنسو، ان سب کو کلوز اپ میں دکھائیں۔ موسیقی کوئی عام دھن نہیں ہوگی بلکہ ایک مکمل ساؤنڈ اسکیپ ہوگا۔ کبھی ٹوٹے ہوئے شیشے کی آواز، کبھی ایک تیز ہوتی دھڑکن، کبھی بارش کی بوندیں۔ ہر لباس کی اپنی ایک مخصوص آواز ہوگی جو اس کی پیچھے کی کہانی سنائے گی۔ جارج ایک لمحے کو رکا۔ اس نے سب کے چہروں کو پڑھا۔ سب کی آنکھوں میں اب حیرت اور ستائش کی ملی جلی چمک تھی۔ اور سب سے اہم، آپ کی اداکاریں۔
اس نے ماڈلز کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں صرف چلنا نہیں ہے، انہیں محسوس کرنا ہے۔ انہیں اپنی چال سے، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے، اپنی گردن کے جھکاؤ سے کہانی بیان کرنی ہے۔ انہیں بولنا ہوگا کہ وہ خوبصورت ہیں۔ انہیں وہ کردار بننا ہوگا جس کا لباس انہوں نے پہنا ہے۔ میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جارج نے انہیں ایک نیا زاویہ دکھایا تھا، ایک مکمل روڈ میپ۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو کمرے میں ایک نئی توانائی دوڑ گئی تھی۔ ماڈلز کے چہروں پر اب الجھن نہیں، ایک چیلنج کو قبول کرنے کا عزم تھا۔ فجر نے اسکرین کو دیکھا جہاں اب جارج کی جگہ اسٹوڈیو کا اپنا عکس تھا۔ جارج ایک اچھا بھائی تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث تھی، مگر وہ بلا شبہ ایک شاندار ڈائریکٹر تھا جو اب تک اسکاٹ لینڈ میں 3 سپر ہٹ فلمیں دے چکا تھا۔ اسی لمحے فجر کو احساس ہوا۔ اس نے نظریں گھما کر پورے ہال میں دیکھا، ولی وہاں نہیں تھا۔ وہ میٹنگ شروع کروا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ آخر کیوں؟ جارج کی آن لائن میٹنگ کو کئی دن بیت چکے تھے اور اس 1 گھنٹے کی گفتگو نے اسٹوڈیو کی فضا کو یکسر بدل دیا تھا۔ اب یہاں صرف کپڑے نہیں بن رہے تھے، بلکہ کردار تراشے جا رہے تھے، کہانیاں بنی جا رہی تھیں۔ رئیس گروپ کی طرف سے فیشن شو کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا اور اب ان کے پاس صرف 1 مہینہ باقی تھا۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اور وقت کسی ریت کی طرح مٹی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں ایک منظم افراتفری کا عالم تھا۔ ہر کوئی اپنے کام میں یوں غرق تھا جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ فجر کی ٹیم جارج کے دیے ہوئے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی۔ آج دوپہر جب پوری ٹیم تھک ہار کر لنچ کے لیے کیفے گئی تو اسٹوڈیو میں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ مشینوں کی گنگناہٹ تھم گئی تھی، قہقہوں اور باتوں کا شور بھی کہیں دب گیا تھا، لیکن تخلیق کا عمل ابھی رکا نہیں تھا۔ فجر اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے بیچوں بیچ رکھی ایک بڑی سی میز پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سارا وجود اپنے کام میں سمٹ آیا تھا۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک قیمتی کپڑا بچھا ہوا تھا، وہ کپڑا جو اذیت کے لباس کا آخری حصہ تھا۔ اس کی انگلیاں نزاکت سے کینچی تھامے ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں پوری شدت سے کپڑے پر مرکوز تھیں۔ اس کا تقاضا ایسا تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس کے کندھوں میں اب ایک مستقل درد رہنے لگا تھا۔ اسی لمحے اسٹوڈیو کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اپنے کاموں میں بے طرح مصروف تھا۔ پروجیکٹ رانیہ کی مارکیٹنگ اور انتظامی امور اسے ایک لمحے کی فرصت نہیں دے رہی تھی۔ وہ ٹیم کو لنچ کے لیے جاتے دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ فجر یہیں کہیں ہوگی۔ وہ سیدھا اسے کھانے کے لیے بلانے ہی آیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اسٹوڈیو کے خالی پن پر ڈالی اور اس کی نگاہیں میز پر جھکی فجر پر ٹھہر گئیں۔ اس کے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن پر بکھر گیا تھا اور میز پر لگے لیمپ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی تھکن اور بھی زیادہ آیا ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے کام میں ڈوبے ہوئے وجود کو، اس کی ضد کو، اس کے جنون کو۔ پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بس کرو، اور کتنا ظلم کرو گی ان آنکھوں پر؟ اس کی آواز سکون میں گونجی جو نرم مگر گہری تھی۔ فجر نے اس کی آواز سنی مگر چونکنے یا سر اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ اس کی توجہ اب بھی کپڑے کی باریک کٹنگ پر تھی۔ شاید اس کے دماغ نے آواز تو سنی تھی مگر اس کا مفہوم سمجھنے سے انکاری تھی۔ تم کیا جانتے ہو میری آنکھوں کے بارے میں؟ وہ اسی طرح چہرہ جھکائے ہوئے ایک سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کا سوال کسی جواب کا متقاضی نہیں تھا بلکہ محض ایک تھکی ہوئی بڑبڑاہٹ تھی۔ اس کے غیر متوقع سوال پر گول گلے والی سیاہ شرٹ میں ملبوس ولی کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ بھری خود اعتمادی تھی۔ وہ چلتا ہوا میز کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ فجر کو اس کی موجودگی کا شدید احساس ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ اس نے کینچی کپڑے پر ہی رکھی اور سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ اس کا لہجہ اب بھی چیلنج کر رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ثابت کرو۔ تو بتاؤ ان کا رنگ کیا ہے؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ لاجواب ہو جائے، کہ کوئی عام سا جواب دے کر بات ختم کر دے، مگر وہ عام سا جواب کیوں دیتا؟ تمہاری آنکھوں کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے۔ اس کی ٹھہری ہوئی آواز اسٹوڈیو میں گونج گئی۔ جب تم پہلی بار ملی تھی تو ان میں خوف اور بے یقینی تھی۔ تب ان کا رنگ گہری جھیل جیسا تھا جس کی تہہ میں طوفان چھپے ہوں۔ ولی کی آواز مدھم مگر گہری تھی، کسی راز کی مانند جو ہوا میں تیرنے لگے۔
اندھیرے میں تمہاری آنکھیں گہری بھوری لگتی ہیں جو سب کچھ اپنے اندر چھپا لیں. صدمے، سچ، چیخیں. اس کے قدم دھیرے تھے، جیسے کسی مقدس زمین پر چل رہے ہوں. روشنی میں وہ ہلکی سبز ہو جاتی ہیں، جیسے کسی ویران باغ میں باہر آ گئی ہو. چشمے کے پیچھے وہ دھند لکوں سے جھانکتی ہیں، جیسے کوئی کھسا زدہ خواب ہو جو ابھی ٹوٹا نہیں. ہنستی ہو تو وہ چمک اٹھتی ہیں، جیسے پگھلا ہوا شہد. وہ اس کے قریب آ رہا تھا. کام کے وقت تمہاری آنکھوں کا رنگ وہ ہو جاتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں. تب وہ صرف آنکھیں نہیں رہتی، ایک پوری کائنات بن جاتی ہیں. ان میں کہکشاں گھومتی ہے، کہانیاں جنم لیتی ہیں، اور ایک ایسا جنون نظر آتا ہے جو ہر چیز کو تخلیق بھی کر سکتا ہے اور تباہ بھی. جب روتی ہیں تو وہ سارے رنگ بجھ جاتے ہیں، جیسے شام اور رات کے بیچ بھٹکی ہوئی کوئی دعا. فجر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی. وہ سیاہ ٹی شرٹ والا شخص پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی نہایت قریب کھڑا تھا. اذیت میں وہ آنکھیں خاموش نہیں رہتی، وہ چیختی ہیں، سراپا احتجاج مگر ضبط کی آخری حد تک حسین. اس کی آواز سرگوشیوں جیسی تھی. غصے میں وہ آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، کرتی ہوئی واضح، جیسے کوئی فیصلہ جو اب واپس نہیں مڑ سکتا. وہ کام چھوڑ کر سیدھی ہوئی. وہ اب اسے دیکھ رہی تھی، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں. مگر جب تم محبت سے دیکھتی ہو تب وہ وہی ہو جاتی ہیں جو تمہیں زیب دیتی ہیں. ہیزل، نہ مکمل سبز نہ بھورا، جیسے قدرت نے دونوں کو ملایا ہو تاکہ تمہاری آنکھیں بنائی جا سکیں. فجر نے کچھ نہیں کہا، وہ اسے دیکھتی رہی تھی. مگر ولی جانتا تھا اس کی پلکوں کے کنارے پر کچھ ٹھہر گیا تھا. شاید حیرت، شاید وہ رنگ جو پہلی بار کسی نے پہچانا تھا. وہ خاموش ہو گیا، وہ ساکت تھی. وہ اسے سچ میں دیکھتا تھا، وہ اس کے ہر رنگ، ہر روپ کے ساتھ. کیا یہ محبت تھی؟ اس نے چشمہ اٹھا کر بالوں پر جما لیا. وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، سیاہ شرٹ والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی. وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. لڑکے کی آنکھوں میں نرمی تھی، محبت تھی، مان تھا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی تھی، حیرت تھی اور سوال تھا. کیا محبت اسے ہی کہتے ہیں؟ اسٹوڈیو کے سارے مجسمے کٹے پٹے کپڑے دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، اسٹوڈیو کا بھاری دروازہ کھلا اور ٹیم اندر داخل ہوئی. ان کی آنکھوں کی گفتگو وہیں دم توڑ گئی. اس کے اپنے کمرے میں ایک مانوس سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف اپنے گھروں میں ملتی ہے، دیواروں، کھڑکیوں اور پردوں میں جذب ہو کر دل کو تھپکتی ہے. فلک اپنے کمرے میں جو نرم زرد روشنی میں گھرا تھا بیٹھنے کے بجائے کام کر رہی تھی. سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، اس کی اسکرین پر ٹیکسٹ فائلیں بکھری ہوئی تھیں. وہی خواب جو کبھی بستر پر لیٹے ایک بیمار جسم کے لیے دور لگتے تھے، آج اس کی انگلیوں کے نیچے دوبارہ سانس لینے لگے تھے. اس کے بال اب تھوڑے بڑھ چکے تھے، آنکھوں کے گرد کی خفیف سوجن اب بھی گزرے طوفان کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس کی پشت سیدھی تھی، سانسوں میں ایک نیا ویژن تھا. تبھی فون کی بیپ نے اس کی دنیا کو 2 لمحوں کے لیے روک دیا. ایک نوٹیفیکیشن. اس نے عادتاً فون اٹھایا اور اگلے ہی لمحے وہ لمحہ ٹھٹک گیا، سانس درمیان میں اٹک گئی، دل جیسے کسی نادیدہ رسی سے بندھ کر کھینچنے لگا. فون ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا. یہ رئیس اورنگزیب کا میسج تھا. پہلی بار اور صرف 3 لفظ. طبیعت کیسی ہے؟ فلک کی آنکھیں اس چھوٹے سے مستطیل اسکرین پر جم گئیں. یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک زلزلہ تھا جس نے دل کی تہ در تہ پرتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. کتنے دنوں، کتنی راتوں سے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی. کتنی بار تصور میں اسے اپنا حال پوچھتے دیکھا تھا، مگر آج جب وہ الفاظ حقیقت میں اس کے سامنے تھے تو انگلیاں کانپ گئیں، آنکھیں دھندلا گئیں، شہد رنگ آنکھوں کے گوشے چپ چاپ بھیگنے لگے. اس نے کئی بار اسکرین کو آنکھوں کے قریب لا کر دوبارہ دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ یہ خواب نہیں. وہ کچھ ٹائپ کرنا چاہتی تھی، شاید بہت کچھ. میں بہتر ہوں. آپ کی یاد آئی. آپ نے آخرکار پوچھا، آپ کو پرواہ ہے؟ مگر کچھ بھی نہیں لکھا جا سکا. آخرکار انگلیوں نے خود کو سنبھالا. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ سے ٹائپ کیا، بس یہ 2 لفظ اور ساتھ دل والا ایموجی، وہ جو انگلیوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، خاموش مگر مکمل. پھر وہ اپنی ہی اسکرین دیکھ کر مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں ہار بھی تھی اور ایک بے بسی کا سکون بھی. چند لمحے بعد دوسری جانب سے جواب آیا، اوکے. اتنا ہی؟ اوکے. فلک نے کئی بار وہ اوکے پڑھا، جیسے الفاظ کی گہرائی ناپنا چاہتی ہو. کیا وہ خوش تھا؟ کیا وہ بس رسمی جواب دے رہا تھا؟ کیا اس کے اندر بھی وہی اضطراب تھا جو فلک کی رگوں میں دوڑ رہا تھا؟ کیا وہ پچھتا رہا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ رئیس سے پوچھے کہ آپ کو اوکے سے آگے کچھ نہیں کہنا تھا،
مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ صرف کھڑکی کو تکتے تکتے دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ رئیس جیسے شخص سے محبت کرنا شاید سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو عمر، تجربے، طاقت اور جذبات کے اظہار میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا ہو۔ اس سے کسی ایک لفظ کی امید رکھنا بھی کئی راتوں کا عذاب بن سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لفظوں کا آدمی نہیں تھا۔ اس کے فیصلے، اس کی نظروں کی گہرائی، اس کی خاموشیاں، وہی اس کی زبان تھیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک بات اس نے آج رات سیکھ لی تھی، فلک عالمگیر، تم رئیس اورنگزیب سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ چاہے وہ اوکے کہے یا کچھ نہ کہے، وہ تمہارے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ شامل رہے گا۔ رات گہری ہو گئی اور اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں میں ایک مخصوص عمارت کی چھت پر لگی روشنیاں جھلملا رہی تھیں، اور اس منظر کے بیچ دل کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی، محبت کی خاموش جنگ۔ ہال میں تیز روشنیاں جھلملا رہی تھیں، موسیقی کی دھیمی دھن اور ماڈلز کی ایڑیاں فرش سے ٹکرا کر ایک منظم گونج پیدا کر رہی تھیں۔ اسٹیج کے عقب میں کپڑے، فیبرکس اور کاسٹیومز کے رنگ بکھرے تھے، کسی مصور نے کوسوں قزح کو زمین پر گرا دیا ہو۔ یہ وہی ہال تھا جہاں شو ہونا تھا۔ کاسٹیومز مکمل ہو چکے تھے، اب بس ریہرسل جاری تھی۔ کونے میں فجر اپنے مخصوص انداز میں مکمل انہماک سے مصروف تھی، سلیٹی سوٹ، لوفرز اور ڈھیلی پونی میں بندھے بال۔ بہت سے لوگوں کو شاید وہ ایک عام سی واکنگ ویومن لگ رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ اس لمحے پورے ہال کی روح تھی۔ ہر ماڈل کی واک، ہر لباس کا فال، ہر روشنی کی شدت، سب پر اس کی نظر تھی۔ وہ جیسے خود کو بھول چکی تھی، اور وہ اوپر کھڑا تھا، رئیس اورنگزیب۔ بلائی گیلری سے وہ نیچے جھانک رہا تھا، روایتی پاور سوٹ کی بجائے سادہ ٹی شرٹ اور کھاکی پینٹ میں، چہرے پر سیاہ چشمہ، ہاتھ میں کولڈ کافی کا گلاس۔ اس کی آنکھیں شاید سیاہ شیشوں کے پیچھے چھپی تھیں، مگر نگاہ وہ تو نیچے کھڑی اس عورت پر جمی تھی جو دنیا سے بے خبر اپنے فن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی دیکھتا رہا، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دل نے دیر بعد دھڑکنا شروع کیا ہو۔ فجر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک نرم مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، نہ حیرت نہ بے چینی، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ آئے گا۔ کچھ ہدایت دیتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر قدم جو وہ چڑھ رہی تھی رئیس کے دل پر جیسے دستک دیتا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی چاپ رئیس کی دھڑکن کے ساتھ ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے برابر کھڑی تھی، رئیس کی انگلیوں میں دبا کولڈ کافی کا گلاس اب بھی جو کا تو تھا، اس نے ایک گھٹ بھی نہیں لیا تھا۔ فجر نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا، پھر گویا ہوئی، اگر نہیں پینی تو مجھے دے دیں، میں کافی تھک گئی ہوں۔ اس نے کچھ کہے بغیر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو معمول کے مطابق رکھنے کی کوشش کی۔ ابھی تک اچھا ہے، فجر نے گلاس لبوں سے لگایا۔ آپ کی ٹیم کے آنے سے کافی فائدہ ہو گیا ہے، کوئی طنز نہیں، کوئی نوک جھونک نہیں، یہی تبدیلی تھی۔ امید ہے اب بہترین ہو جائے گا۔ اس نے ریلنگ پر کوہنی ٹیکا کر نیچے جھانکا۔ فجر نے بغور اسے دیکھا۔ آپ آج کل چشمہ لگائے رکھتے ہیں، خیریت ہے؟ رئیس نے ایک لمحہ توقف کیا، کیا وہ اسے اتنا نوٹ کرتی تھی؟ میری آنکھیں خراب ہیں اس لیے، وہ دھیمی لہجے میں بولا۔ فجر کے لبوں پر ہلکی سی شرارت ابھری۔ اچھا، کتنی خراب ہے؟ کام ٹھیک سے نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ رئیس نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کی چوٹ سیدھی دل پر لگی ہو، اور چشمہ اتار دیا۔ سیاہ آنکھیں ایک پل کو ہیزل آنکھوں سے ٹکرائیں۔ تم نظر آ رہی ہو مجھے، اس سے زیادہ خراب کیا ہوں گی؟ اس کی آواز میں وہ مخصوص ٹھہراو تھا جو صرف اس کی ذات میں تھا۔ فجر نے جواب میں کوئی لفظ نہیں کہا، بس گلاس لبوں سے لگائے ہنوز مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے تکتی رہی۔ یہ منظر پیرس کے لگژری ہوٹل کی بالکونی سے مختلف تھا، جہاں وہ ایک دوسرے پر طنز کرتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے۔ ایسے آپ جتنے ڈارک لاٹ ہیں، جتنے بڑے افریت ہیں، آپ کی آنکھیں اتنی ہی مختلف ہیں۔ وہ چونک گیا، پھر اس کی جانب مڑا، خود پر مکمل قابو تھا۔ آخر اتنی جلدی تو گھٹنے وہ بھی نہیں ٹیک سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ بری نہیں لگتی؟ فجر کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ مہربان لگتی ہے، ان پر شیطانیت اپنا قبضہ نہیں جما پاتی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سامنے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کو نہیں، اس کے اندر چھپے رازوں کو مخاطب کر رہی ہو۔ رئیس نے جیسے کوئی وزنی پتھر نگلا ہو۔ ایسا کچھ نہیں، یہ ایک افریت کی آنکھیں ہیں۔ افریت کی آنکھیں افریت جیسی نہیں ہیں، اور میں جانتی ہوں ایسا کیوں ہے۔ وہ گھوٹ گھوٹ کافی پی رہی تھی۔ کیوں ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں نے ان آنکھوں کو کبھی کسی عورت کی بے حرمتی کرتے نہیں دیکھا۔ اس کی بات نے رئیس کو ساکت کر دیا۔
مجھے آپ پسند نہیں ہیں، البتہ وہ نرمی سے بولی، مجھے آپ کی ایک عادت پسند ہے کہ آپ عورتوں کو بے عزت نہیں کرتے، اپنی جنگ میں انہیں نہیں گھسیٹتے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا ان آنکھوں میں ہوس ابھری ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال وہ تھا جو رئیس نے کبھی خود سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ ایسا کیا جواب دیتا؟ ایک وجہ تو اس کی ماں تھی، بلقیس بیگم، جنہوں نے اسے ہمیشہ عورت کی حرمت کی اہمیت سکھائی تھی۔ یوں ہی تو نہیں وہ دلوں پر راج کرتا تھا۔ دوسرا، ان آنکھوں نے کبھی کسی چہرے کو خود پر چھا جانے نہیں دیا تھا، سوائے اس چہرے کے جس کے دیدار کے لیے وہ برسوں چلتا آ رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، کئی لمحے خاموش رہا، تبھی اس نے خود کو سنبھالا، چشمہ دوبارہ آنکھوں پر رکھا، ایک قدم پیچھے ہٹا اور نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، بنا کچھ کہے۔ تمہیں میری آنکھوں میں تشریح ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کام پر توجہ دو، فضول باتوں سے بچو۔ شو اچھا نہ ہوا تو ہر جانا بھرنا پڑے گا۔ فجر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے رئیس کی ہر بات کی عادت تھی، مگر ڈپٹ کر فیصلے ڈال کر اسے پیچھے چھوڑ دینے کی یہ عادت شاید وہ کبھی نہ سیکھ پائے گی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے رئیس نے خود کو سخت رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کا دل وہی ہیزل آنکھیں یاد کر رہا تھا، وہی باتیں یاد کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کا اسکینر تھی، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ جب ایک لمحہ، دو لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس کی ذہین آنکھیں مسکرا دیں۔ وہ جانتی تھی رئیس کی آنکھوں پر چشمہ تھا، دل پر نہیں۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر اس میں رئیس کا سیو نمبر ڈارک لارڈ کے نام کے بجائے مینٹرا کر دیا تھا۔ ہال سے باہر نکلتے رئیس نے اس کا نمبر لٹل مس کی جگہ ایڈٹ کر کے اسکینر کے نام پر سیو کر دیا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا وہ خطرناک تھی، اس سے جتنا بچا جاتا اتنا اچھا تھا۔ یہ شو سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ ہال کی فضا میں ایک خاص سی سرگرمی تھی۔ اسٹیج کے فلور پر لائٹس کے اینگلز سیٹ ہو رہے تھے، ریمپ کی لائٹنگ چیک کی جا رہی تھی اور ماڈلز آخری ریہرسل کی تیاریوں میں تھیں۔ ہر طرف ایک سنجیدہ سی گہما گہمی تھی، مگر اس کے بیچ 2 عورتیں، 2 دنیائیں، فجر معراج اور فلک عالمگیر، ایک طرف بیٹھ کر پرسکون انداز میں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ فلک اب بغیر سہارے کے چلنے پھرنے لگی تھی، اس کے چہرے پر صحت کی واپسی کی روشنی تھی، اور فجر، وہ اب بھی سادہ لباس میں تھی، مگر اس کی آنکھوں کی تیزی اور لبوں کی بے نیازی ویسی ہی تھی۔ کچھ دیر منظر کو سراہنے کے بعد فجر نے اچانک بیگ اٹھایا۔ چلو فلک، باہر چلتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ شاپنگ کریں گے؟ کام کر کے وہ تھک گئی تھیں، اس ہیکٹک روٹین سے باہر نکلنا چاہتی تھیں۔ ابھی؟ فلک نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں ابھی، شو جلد ہے، ہم دونوں بھی کچھ اچھا سے پہنیں گی، لڑکیاں ہیں، یہ شو ہمارا ہے، شاپنگ تو بنتی ہے۔ فلک مسکرا کر اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے بیگ کندھے پر ڈالے، فون ہاتھ میں لیے، اور جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا، عروضہ جمال سامنے کھڑی تھی، ہال کے دروازے کے باہر۔ اونچی لمبی عروضہ ان کے راستے میں حائل تھی۔ وہ یقیناً رئیس کے ساتھ آئی ہوگی جو ابھی باہر تھا۔ کہاں جا رہی ہیں دونوں؟ عروضہ کا لہجہ سخت تھا، بھویں تنی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے رئیس نمودار ہوا۔ وہ آفس سے سیدھا آیا تھا، روایتی ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے، موبائل ہاتھ میں تھا۔ اس کی آنکھیں پہلے فلک سے ہوتی ہوئی فجر پر جم گئیں۔ اسے دیکھ فلک کا دل دھڑکا، مگر فجر، وہ پھر پرسکون انداز میں بولی، شاپنگ کرنے؟ بغیر سیکیورٹی کے رئیس کے تیور بدل گئے۔ ہم ایک ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں، ہمیں کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کہ ہم سیکیورٹی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، ہم عام لڑکیاں ہیں، اشتہاری نہیں، جو لوگ دیکھتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ وہ سینے پر بازو باندھے بولی۔ رئیس نے نچلا ہونٹ دبایا، اس کے جبڑے بھیج گئے، پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ واپس اندر جاؤ، تم دونوں، اس نے حکم دیا۔ ہرگز نہیں، مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ اس کے پہلو سے نکل کر آگے بڑھی، مگر اگلے لمحے وہ پلٹا۔ فجر کی گردن کے پیچھے اس کا مضبوط ہاتھ آ گیا، نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ، جیسے کسی ضدی بچے کو روکنے والا بڑا۔ وہ اسے گدی سے پکڑ چکا تھا۔ فلک کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس پروجیکٹ پر میرا بہت سا پیسہ لگا ہوا ہے، تمہارے مرنے پہ میں برباد ہو سکتا ہوں، اور فی الوقت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ عروضہ نے گہری نظر لے کر انہیں دیکھا، جو اسے گردن سے پکڑ کر اندر لے جا چکا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بھی سود۔ جب تک یہ شو نہیں ہو جاتا، تم دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ اسے واپس اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ فلک بنا کچھ کہے واپس مڑ گئی۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی رئیس نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے شاپنگ لڑکیوں کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ وہ اس کا بڑا کیوں بن رہا تھا؟ سمجھتا کیا تھا وہ خود کو؟ آپ کو اگر شاپنگ نہیں پسند تو آپ ہمیں نہیں روک سکتے۔
رئیس رکا. اس نے گہرا سانس لیا جیسے صبر آزمایا جا رہا ہو. مجھے بھی شاپنگ کرنا پسند ہے, اس نے سکون سے کہا. فجر کی بھویں ہلکی سی بلند ہوئیں. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی فلک نے تجسس سے پوچھا, آخری بار کب کی تھی آپ نے شاپنگ اور کیا خریدا تھا؟ رئیس کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے عروضہ کی آواز ابھری. کوئی 10 دن پہلے, اور باس نے ایک یاچ خریدی تھی. وہ چٹاتی ہوئی نظر فجر پر ڈال کر آگے بڑھی. رئیس بھی سر ہلا کر آگے بڑھ گیا. آج اسے بھی یہاں کافی کام کرنا تھا, فضول الجھ نہیں سکتا تھا. فلک اور فجر نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا. آنکھیں پھیل سی گئیں. فلک خفیف سا ہنس دی. آگے بڑھتے ہوئے وہ ذرا سا رکا, پلٹا, ان دونوں کو گھورا, پھر سرد لہجے میں کہا, تم دونوں میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی. پھر وہ سیدھا آگے بڑھ گیا جیسے کوئی آخری فیصلہ سناتا ہوا بادشاہ. فجر نے اس کی پشت کو گھورا. پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو. وہ کرتی ہوئی واپس چل پڑی. البتہ فلک کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی. رئیس کو ان کی فکر تھی, اس کے لیے یہ کافی تھا. اوکے ڈیئر فرینڈس, تو آج کے لیے بس اتنا ہی. باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے. سو ڈیئر فرینڈس, میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اینڈ آج کا ایپیسوڈ بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. ایک تو گائز ولی اور فجر کی کیمسٹری مجھے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے. اینڈ آج کے ایپیسوڈ میں تو مجھے رئیس اور فلک کی کیمسٹری بھی اتنی کیوٹ لگی. ایک تو یار کیا کچھ بھی بول دو, فلک کو ایکسپیکٹیشنس تو ہے نا رئیس سے. اینڈ جب اس کا میسیج آیا اور جو فلک کا ریئیکشن تھا وہ اتنا زیادہ کیوٹ تھا, کافی کیوٹ تھا. اینڈ دین بات کریں یہ لاسٹ سین کی, جس میں رئیس نے فجر کو گدی سے پکڑ کے پیچھے کیا. اینڈ فلک سوچتی ہے کہ رئیس کو ان کی فکر ہے, یہی کافی ہے. سو دیٹ واز آلسو ریئلی سویٹ. اینڈ مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے ناول, اور کافی مزہ آ رہا ہے. اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے. باقی ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے. سو ڈیئر فرینڈس, اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو اوور یوٹیوب چینل. اینڈ پلیز ڈو فالو اوور انسٹاگرام اکاؤنٹ. اور ہمارے چینل کو پلیز اپنے فرینڈس, فیملی اینڈ کولیگس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. سو گائز, اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس. خدا حافظ.